الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں الحمدللہ میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ جہاں ہمارے شیخ کامل جلوہ گر ہیں مفتی اہل سنت حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب مدد اللہ العالی اور حضرت قبلہ مفتی احسن نوید صاحب مدد اللہ العالی کے شیخ الحدیث ہیں آپ بھی تشریف فرما ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ کی طرح ملیر میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس خوبصورت محفل کا انعقاد اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے اچھا محفل میں آکے محسوس نہیں ہو رہا کہ وہ ملیر والا جذبہ ذرا ایک بار مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ مجھے پتا چلے کہ رات 2 بج گئے ہیں اب تھک تو نہیں گئے اگر اب تھک گئے ہیں تو میں بھی اپنے نہ ہونے کا بلکہ سونے کا ثبوت ہوں کون کون اپنے آقا کا ذکر زندگی کے ساتھ سامنے بیٹھا ہے الحمدللہ حضور علیہ السلام کا ذکر و ملیر بھی مجھے پتا ہے ایک خاص جذبے اور خاص ذوق کے ساتھ سنا جاتا ہے تو وہی جذبہ اور وہی ذوق آپ کا درکار ہے میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے کہا گیا کہ لکھا بھی اشتہار میں بھی حضور علیہ السلام کی عظمتوں کا اور اہل سنت کے عقیدے کے بیان کا ذکر موجود ہے الحمدللہ اہل سنت کی جہاں جو ہے جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بتایا اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات آئے تو عقیدہ توحید کی میں کو ہمارے اقابر نے ایسے بھر کے ہمارے سینوں میں بھرا ہے عقیدہ توحید کو ایسے واضح کر کے بیان کیا ہے کہ اہل سنت سے جب عقیدہ توحید سنو گے تو سننے کا مزہ آ جائے گا عقیدہ رسالت کی بات آئے تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت عقیدہ رسالت میں بیان کرتے ہوئے کبھی بھی کنجوسی کرتے نظر نہیں آئیں گے بلکہ بڑھ کے عقیدہ رسالت کے ہر پہلو پر بات کرتے نظر آئیں گے اہل بیت پہ عقیدہ ہوگا یا صحابہ پہ عقیدہ ہوگا اولیاء پہ عقیدہ ہوگا ہر معاملے میں الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط عقیدہ عطا فرمائے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا جہاں پر ہر معاملے میں وہاں پر حضور علیہ السلام کی محبت جو ہے وہ اہل سنت کی ایک خاص پہچان ہے اہل سنت کی ایک خاص پہچان ہے اور اہل سنت کا ایک خاص الحمدللہ شعار میں شامل ہے کہ رسول اللہ علیہ
अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हम बढ़ के करते हैं। जैसा मुबालगा करने का हुक्म है, मुबालगा इस माने में कि जान लगा के बयान करना, यानी बढ़ चढ़ के बयान करना, कंजूसी न करना। तब हबीब खुदा की तारीफ की बारी आए तो कंजूसी न करना बल्कि अपनी पूरी तवानाई के साथ बयान करना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का एजाज है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की महफिल है, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत और शान को बयान करने की खातिर इनेकाद हुआ। मैंने कुरान करीम की वो आयत तलावत की जिसमें अल्लाह ताला ने बड़े अनोखे अंदाज में मेरे आका की शान को बयान फरमाया। आला हज़रत ने कहा ना है रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दा है हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिन्हत रसूलुल्लाह की। इस आयत में अल्लाह ताला ने बड़े अनोखे अंदाज में मेरे आका की शान को बयान फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा वद्दुहा। इसकी तफसीर में हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी इरशाद फरमाते हैं, जिन्हें सिराजुल हिंद का लक़ब मिला। आजकल तो आपको पता है होलसेल पे अलकाब बिकते हैं। जिसका दिल करे नकीब महफिल उठता है, और एक आम आदमी जिसको शरीयत का पता भी नहीं उसको रहबर शरीयत बना देता है, जिसको तसव्वुफ का पता नहीं उसको रहबर तरीक़त बना देता है, जिसको कुछ आता जाता नहीं उसको जो है वो वक्त का जो है वो ज़माने का पता नहीं क्या 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 बना के जोड़ देते हैं। अलकाब जो है वो जिसको खुद भी मतलब भी नहीं पता होता, जो अलकाब दे रहे होते हैं ना बाज़ औक़ात उनसे पूछो कि तुम्हें इस लक़ब का मतलब भी पता है तो नहीं पता होता। ऐसा भी होता है पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, मुफ्ती आज़म फलां फलां फलां। साथ खान में पूछते हैं हज़रत का नाम क्या है, और भाई जब तुम्हें नाम ही नहीं पता तो तुम्हें इतनी बड़ी अलकाब की फहरिस्त इनके साथ सेट करने की क्या जरूरत पड़ी है। आजकल तो अलकाब का बाजार गर्म है, लेकिन जिनको उस वक्त के तमाम उलमा ने और आज भी जिनको उलमा सिराजुल हिंद के लक़ब से याद करते हैं, हिंद में इल्म का वो चराग जिससे पूरा हिंद रोशन है। अल्लाह अकबर। हजरत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी, और हमारा उनसे मोहब्बत का खास रिश्ता ये भी है कि 4 वास्तों से उनका सिलसिला तरीक़त, हजरत इमाम रब्बानी हमारे शेख तरीक़त, हम नक्शबंदियों के शेख अकबर, हम मुजद्दिदियों के आका मौला हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह से इनका सिलसिला 4 सिलसिलों से जाके मिलता है। हजरत शाह अब्दुल अज़ीज़ जो हजरत शाह वलीउल्लाह के बड़े बेटे हैं, हजरत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, ये कोई आम आदमी नहीं कह रहा, सिराजुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह हजरत शाह मुहद्दिस शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी इरशाद फरमाते हैं वद्दुहा, इससे मुराद मेरे हबीब मुझे आपको यौम विलादत की कसम है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे उस सुबह की कसम जिस सुबह को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वद्दुहा से मुराद हजरत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी ने इसकी कुछ तफसीर बयान फरमाई। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं इसकी एक तफसीर यह है कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिन अब्र साहत में लाखों सलाम कहा। इसकी एक तफसीर यह है कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मुझे आपको यौम विलादत की कसम, मुझे उस सुबह की कसम जिस सुबह को आपकी विलादत हुई, मुझे उस सुबह की कसम कि जिस सुबह को आप दुनिया में जलवागर हुए, मुझे उस सुबह की कसम जिस सुबह को हजरत सैयदा आमिना की गोद में वो माह तमाम आया। हजरत आमिना फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, मुझ में से नूर निकला। और इसको तबरी ने भी नकल किया, इसको इमाम कस्तलानी भी नकल करते हैं, इब्न कसीर ने भी कहा कि वो फरमाती है मेरे सामने ऐसी रोशनी आई हुजूर की विलादत के वक्त कि उस रोशनी से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। उस सुबह की कसम यानी सैयदा आमिना फरमाती है खराजा मिन्नी नूर, मुझ में से नूर निकला। और फरमाती है उस नूर की रोशनी से मैंने शाम के महल्लात को देख लिया। कराची वालों ये अल्लाह उस सुबह की कसम उठा रहा है। वैसे हमेशा ये पैदा होता है कि आसमान की रोशनियां ज़मीन रोशन करती है। 12 रबीउल अव्वल की सुबह वो सुबह थी जिस सुबह को सैयदा आमिना की गोद में वो माह तमाम आया जिसकी रोशनी ने 7 आसमानों को रोशन कर दिया। वद्दुहा, मेरे हबीब मुझे आपकी विलादत की यौम विलादत की कसम है। उस सुबह की कसम है जिस सुबह में आप दुनिया में तशरीफ लाए, उस सुबह की कसम जिसके बारे में सीरत अहलबिया में भी मौजूद है। कई मुहद्दिसीन ने इसको नकल किया। हुजूर के वालिद की हामी हजरत हुजूर के मिलाद की महफिल है ना, हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मैं काबे के सामने बैठा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं मताब में बैठा था, यानी उस काबे के सामने बैठे थे जिसको आज सारा जहान सजा करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने देखा कि काबे की दीवारें हिलती हैं, काबे का दीवारें
گھر کی جانب جھک جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، کعبے کی دیواریں میرے گھر کی جانب جھک جاتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں میں خود سنتا ہوں کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی ہے، سمیت صوتا من جدار الکعبہ ولد المصطفیٰ المختار۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا کہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی ہے، مصطفیٰ دنیا میں آ گئے اور اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے انہیں مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کو یوم ولادت کی قسم اللہ فرما رہا ہے، میرے حبیب علیہ السلام مجھے آپ کو یوم ولادت کی قسم، اس دن کی قسم جس سے پہلے فرمایا گیا، جس سے پہلے امام قسطلانی کہتے ہیں جب ظلم و ستم کا دور تھا، میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے، کیسر و کسرا کے محلات میں زلزلہ آ جاتا ہے، ایران کا وہ آتش کدہ جو جادو کا زور پہ چل رہا تھا وہ بجھ جاتا ہے، اس صبح کی قسم جس سے پہلے دنیا میں عذاب آیا کرتا تھا جب عیب حق سے زیادہ بڑھ جاتے تھے، میرے آقا کی ولادت ہوئی، اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے میرے حبیب علیہ السلام، اب یہ میری شان کا شایع نہیں ہے کہ آپ کو بھیجوں اور پھر ان میں عذاب دوں، آپ ان کے درمیان موجود ہوں تو میرا عذاب انہیں آن گھیرے، یہ میری شان کا شایع نہیں ہے۔ وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب مجھے آپ کو یوم ولادت کی قسم ہے، اس دن کی قسم کہ جب کرم بن کر، وفا بن کر، سخا بن کر، عطا بن کر، خدا کا نور اترا کہاں سے مصطفیٰ۔ میرے حبیب علیہ السلام اس صبح کی قسم جس صبح کو آپ دنیا میں تشریف لائے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ یعنی حبیب آپ کے دنیا میں آنے کی قسم، اس صبح کی قسم جس صبح آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سے مراد میرے حبیب علیہ السلام اس رات کی قسم جس رات کو آپ لا مکان کے مکی بنے، یعنی وَالضُّحَىٰ سے مراد حضرت شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں حضور کی صبح ولادت کی قسم، اور وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سے مراد حضور کی شب معراج کی قسم۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا سے مراد میرے حبیب اس رات کی قسم جس رات آپ لا مکان کے مکی بنے، وَالضُّحَىٰ آپ کے دنیا میں آنے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا آپ کے لا مکان پہ جانے کی قسم، اس رات کی قسم جس رات کو میرے آقا کو دولہا بنایا گیا، اس رات کی قسم جس رات کو میرے آقا لا مکان کے مکی ہوئے، اس رات کی قسم جس رات کو میرے آقا صف انبیاء کے امام بنے، اس رات کی قسم جس رات کو انبیاء کو یہ اعزاز ملا کہ میرے آقا کے پیچھے انہوں نے نماز 2 نفل ادا کیے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا براق میں جلوہ گر ہوئے، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اس رات کی قسم جس رات 7 آسمانوں پہ میرے آقا کا استقبال ہوا، اس رات کی قسم جس رات سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں نے میرے آقا کا استقبال کیا، اس رات کی قسم جس رات کو روح الامین رک گئے اور میرے آقا اس مقام سے بھی آگے گئے جدھر سے آگے کوئی نہیں گیا، اس رات کی قسم کے تھکے تھے روح الامین کے بازو، چھٹا وہ دامن کہا وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، اس رات کی قسم کے کمال امکان کا جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا رف رف پہ جلوہ گر ہوئے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا اسماء کے پردوں کو بھی پار کر گئے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا سدرۃ المنتہا کے آگے 70,000 پردوں کو پار کر کے لا بقا کے مکی بنے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا تلافت اللہ کی قربت پر فائز ہوئے، اس رات کی قسم جس رات میرے آقا فکان قاب قوسین کی قربت کے منزل میں پہنچ گئے، اس رات کی قسم جس رات کے بارے میں میرے امام نے کہا وہ سرور ایشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کا ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لہمیں یہ گھر نادل کا بولتے تھے، کراچی والوں واللیل اذا سجا اس رات کی قسم کہ یہی سما تھا کہ بہ کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے وہی تو اب تک چلک رہا ہے، اسی کا چوبر ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے، اتار کر ان کے رخ کا
صدقہ، اس رات کو اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سے ایا ہمانی اول آخر، ہے دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پھر اس رات کو جب سواری چلتی ہے کہاں سے بیان کروں، اللہ اکبر اٹھے جو کسرے دلا کے پڑھتے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو چائی نہیں دھوئی کی، بڑے غور سے سننا اس رات کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے کیا خوب بیان کیا، اللہ اکبر غبار بن کے نثار جاؤ، کہاں میں اس رات گزر کو پاؤ، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس رات کو سنا یہ اتنے میں عرش حق نے، گلے مبارک ہو تاج والے، وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف پہنے تھے، یہ سن کے بے خود پکار اٹھا، نثار جاؤ کہاں ہے آقا، پھر ان کے قلبوں کا پاؤ پوسا، یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے، واللیل اذا سجا، اس رات کی قسم کے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پڑھتے، ہر ایک پڑھتے میں لاکھوں جلوے، عجب کھڑی تھی وہ بسل مرکت، جنم کے پچھڑے گلے ملے تھے بڑے محمد، غنی ہو احمد کریم آ کرور بڑے محمد، کریم ہو احمد کریم آ سرور ممجد، نثار جاؤ، وہ کیا سما تھا، وہ کیا گھڑی تھی، وہ کیا مزے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت، اس سے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے بابتے۔ یہ صرف میرے آقا کی شان ہے جس کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں واللیل اذا سجا سے مراد میرے حبیب آپ کے لا مقام پہ جانے کی رات کی قسم، والضحیٰ اس کی ایک تفسیر شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میرے حبیب آپ کی صفات ظاہرہ کی قسم، آپ کی ان صفات کی قسم جو مخلوق پر ظاہر ہو چکی ہے، کبھی انگلی اٹھا کر چاند کو توڑ دیتے، کبھی اشارہ کر کے سورج کو موڑ لیتے، کبھی آواز لگا کے مردے کو زندہ کر دیتے، کبھی 4 بندے کا کالا لعاب ڈال کے 1000 کو کھلا دیا کرتے، کبھی ہاتھ اٹھاتے تو پانی کے چشمے انگلیوں سے نکلا کرتے، کبھی جو ہے بکرے کی ہڈیوں کو جمع کرتے۔ دلال النبوہ کی حدیث کے مطابق حضرت جابر کے گھر میں سے اس میں بچہ زندہ بکرا زندہ ہو جاتا، یہ حضور کی صفات ظاہرہ، اگر اس میں چلتی جائے تو حضور کی صفات ظاہر ہو چکی ہے، حضور علیہ السلام کی صفات ظاہرہ یہ تو ہے ہی ہے، لیکن مفسرین نے کہا یہ جن صفات کی قسم اٹھائی جا رہی ہے کہ آپ کی ان صفات کی قسم جو لوگوں پر ظاہر ہو چکی ہے، حضور کی صفات ظاہرہ وہ ہیں جو کسی اور کو نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس انداز میں عزت عطا فرمائی ہے، اگر حضور کی صفات کو دیکھنا چاہتے ہو، اللہ نے حضور کی صفات کو اپنی صفات کے ساتھ جیسے چاہا، جس کو چاہا وہ تصف فرما کے حضور کو عزت عطا فرمائی ہے۔ یہ صرف ہمارے آقا کی شان ہے۔ منیر والا جو رات کے اس پہر میں اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو، اپنے شیخ کامل کی مجلس میں بیٹھ کے اپنے نبی علیہ السلام کی شان سننے آئے ہو، منیر والا یہ صرف ہمارے نبی کی شان ہے جن کو اللہ نے اپنے صفات کے ساتھ متصف فرما کے صفات عطا فرمائی ہے۔ صفات خاصہ میں تو ہو کی بات نہیں ہو رہی، جیسے اللہ نے چاہا اور جہاں چاہا، اللہ عادل ہے نا، یہ وہ ہے جنہیں عادل نے عادل بنایا۔ صفات ظاہرہ کی قسم ہے، سنو میرے آقا کی صفات ظاہرہ کیسی ہے، اللہ عادل ہے نا، حضور کی صفات ایسی ہیں کہ انہیں عادل نے عادل بنایا۔ اللہ علیم ہے، انہیں علیم نے علیم بنایا، عفو نے عفو بنایا، حکیم نے حکیم بنایا، امین نے امین بنایا، متین نے متین بنایا، عزیز نے عزیز بنایا، حلیم نے حلیم بنایا۔ منیر والا ہمارا نبی وہ ہے جسے اول نے اول بنایا، جسے آخر نے آخر بنایا، جسے ظاہر نے ظاہر بنایا، جسے باطن نے باطن بنایا۔ اور منیر والا اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اس کا نوکر بنایا جس کو غنی نے غنی بنایا، جسے غاث نے غاث بنایا، جسے حکیم نے حکیم بنایا، جسے لطیف نے لطیف بنایا۔ کوئی ہے ایسا میرے نبی کے سوا جسے جواد نے جواد بنایا، جسے کریم نے کریم بنایا، جسے کامل نے کامل بنایا، جسے ہادی نے ہادی بنایا؟ وہ ہمارا نبی وہ ہے، ہمارا نبی
جسے شکور نے شکور بنایا، جسے خبیر نے خبیر بنایا، جسے بصیر نے بصیر بنایا۔ والضحا، میرے حبیب آپ کی صفات ظاہرہ کی قسم کوئی ناکہ تو دکھاؤ جسے مبشر، جسے شہید نے شہید بنایا ہو، جسے کفیل نے کفیل بنایا ہو، جسے حق نے حق بنایا ہو، جسے محمود نے محمود بنایا ہو۔ اور ہمارا ہی نبی ہے جسے اللہ نے شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، داعیاً الی اللہ بنایا، اور سراج و منیر بنا کے بھیجا۔ یہ میرے نبی کی یہ میرے نبی علیہ السلام کی صفات ظاہرہ ہے۔ فرمایا پھر واللیل اذا سجا، آپ کی صفات باطنہ کی قسم، ان صفات کی قسم تو اللہ کا سوا کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کیا، مخاطب ان کو کر رہے ہیں جو تمام امتوں میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے۔ یاد رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، افضل البشر بعد از انبیاء، تمام انبیاء کے بعد تمام امتوں میں انسانوں میں سب سے افضل ذات کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر۔ سنیو اس کو ہاتھ اٹھا کے بولو، افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ روحانیت میں بھی افضل البشر ہے، خلافت میں بھی افضل البشر ہے، امور میں بھی افضل البشر ہے۔ دو راستے نہیں ہیں کہ خلیفہ بلا فصل روحانیت میں اور ہے اور خلیفہ بلا فصل امور میں اور ہے، دو راستے نہیں ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں اس میں تفصیل سے آپ سے کلام کیا، دو راستے نہیں ہیں کہ افضل البشر خلافت میں اور ہے اور روحانیت میں اور ہے۔ خلیفہ راشد روحانیت کا، امور کا، مجاہدین کا ہر اعتبار سے مجموعہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے روحانیت میں بھی، طریقت میں بھی، ہر اعتبار سے افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق جو ذات ہے اس کا نام صدیق اکبر۔ صرف یہ بیان نہیں کرنا، بعض لوگ اس پہ جو ہے وہ ہیلے کرتے ہیں، ہیلے نکال کے بیان کر دیتے ہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، نہ مانو گے تو اپنے آپ کو سنی کہہ سکو گے؟ احسان کیوں کرتے ہو کہ صحابہ کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو ماننا تمہارا ان پر احسان نہیں ہے۔ اگر صحابہ کو مانو گے تب ہی ہدایت یافتہ ہو سکتے ہو، ورنہ ہدایت یافتہ لوگوں میں تمہارا کام نہیں ہے۔ دھوکے میں بھی نہیں آنا کہ بلکہ ہم افضل البشر بعد از انبیاء مانتے ہیں، آگے پھر اور ڈنگوسڑے مارتے ہیں، کہتے ہیں ہاں افضل البشر بعد از انبیاء ہے اس اعتبار سے کہ پہلے خلیفہ ہے، روحانیت کے اعتبار سے نہیں، یا فلاں اعتبار سے نہیں، یا فلاں اعتبار سے نہیں۔ پوچھنا پتا افضل البشر بعد از انبیاء کون ہے؟ وہ کہے گا صدیق اکبر۔ پھر کہنا بولو ہر اعتبار سے افضل کون ہے؟ وہ کہے گا صدیق اکبر۔ جزوی فضائل کی بات اور ہوتی ہے لیکن افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے۔ اور پھر یہ بھی پوچھنا جو ابو بکر کو افضل نہ مانے وہ سنی ہے؟ صحیح العقیدہ سنی تمہیں بتائے گا کہ سنی بس وہ ہے جو افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کو مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنیوں کے اسٹیج پہ سنیوں کی بولی بولی جائے، ورنہ چلے جاؤ کہیں اور وہاں کی بولی بولو، ہمیں کوئی تمہیں نہیں۔ ہمارے پلے سے تو اترو، اگر سنیوں کے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے تو بولی خواجہ عبدالکریم والی بولو، بولی ابو منصور ماتریدی والی بولو، بولی امام اہل سنت امام احمد رضا والی بولو، بولی حضرت مجدد الوصالی والی بولو، ورنہ سنی اب تیرے دھوکے میں نہیں آئے گا۔ ابو بکر کو افضل کہو گے، صحابہ کا احترام کرو گے، اہل بیت کے آگے سر جھکاؤ گے تو سنی ہو، ورنہ سنی تمہارے نہ سنے گا نہ دیکھنے کا بتا رہے ہو۔ یہ نعت خوانوں کو بھی چاہیے، اوروں کے اشعار مت پڑھا کرو،
یہ نہیں کہ نوٹ کمانے کی خاطر جہاں سے جس کو سنا اٹھا کے پڑھ دیا. سب سے پہلے کسی کا کلام پڑھنے سے پہلے دیکھو یہ عقیدہ اہل سنت پہ ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کلام پڑھنا ہے تو امام احمد رضا کا پڑھو. آج کے دور میں بھی کسی کا کلام پڑھنا ہے شوق سے پڑھو، لیکن جس کا کلام پڑھو وہ فکر رضا پہ قائم ہو. جس کا کلام پڑھو وہ عقیدہ اہل سنت پہ قائم ہو. سنیوں کے سٹیج میں فقط سنیوں کا کلام سننا، سنیوں کے سٹیج پر روافظ کا یا کسی اور کا کلام پڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہو. بڑے غور سے میری بات سن. واللیل اذا سجی، میرے حبیب علیہ السلام آپ کی صفات باطنہ کی قسم. حضور افضل البشر بعد انبیاء، صدیق اکبر کو مخاطب کرتے ہیں اور فرماتے ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. یہاں پر محدثین نے کہا کہ جب افضل البشر بعد انبیاء کو حضور فرما رہے ہیں میری حقیقت کو تم نہیں جان سکتے، میری حقیقت کو صرف اللہ جانتا ہے، تو پھر آج کوئی حضور کی حقیقت کو کیسے جان سکتا؟ اللہ اکبر. اس کی بہت سی تفاصیر. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کبیر میں کہ والضحیٰ، اور دیگر بھی کئی مفسرین نے یہ کہا والضحیٰ میرے حبیب آپ کے سونے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجی آپ کی زلفوں کی قسم جب وہ بکھر کے آپ کے چہرے پہ آتی ہے. میرے آقا اتنے سونے، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ میرے حبیب آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم. اعلیٰ حضرت نے کہا نا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. والضحیٰ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خورشید خاک اس زور پر کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. میرے حبیب آپ کے حسن و جمال کی قسم. منیر والوں میرے آقا اتنے سونے، میرے آقا اتنے سونے، میرے آقا اتنے سونے. ناز نہیں ہوتا اپنے آقا پہ، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ میرے آقا اتنے سونے. ویسے تو یہاں بہت نعتیں پڑھی گئی، مجھ سے پہلے غلام مصطفیٰ نے بھی بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا اور نعت خوانوں نے بھی پڑھا، لیکن ایک بار میرے ساتھ میں ذرا ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار. منیر والے ایسے نہیں سنتے، مجھے ایسے نہ لگے کہ میں کسی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں. مجھے پتا چلے زندہ نبی کے زندہ غلام بیٹھے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو جیسے میرے سرکار. پتہ نہیں آ رہا. یہ غلام مصطفیٰ کی اتنی سی جان دیکھو اور اپنا اتنا بڑا مجمع دیکھو. آپ سے اونچی ان کی آواز ہو. یہ بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ، ابھی عالم بننے کا بھی ارادہ ہے، بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں. میں جسامت کی بات کر رہا ہوں اور اتنے ماشاءاللہ منیر کے شعر مجھے بڑے ماشاءاللہ تگڑے شعر بھی نظر آ رہے ہیں. ایک بار ہاتھ اٹھاؤ اور پتا چلے اپنے آقا کا ذکر کر رہے ہو. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. اور پتا چل رہا ہے نا یوں تو یوسف بھی ہے موسیٰ بھی ہے عیسیٰ بھی ہے ایک جیسے میرے سرکار. اور اس میں ناز ہونا چاہیے. کسی کو اپنی دولت میں ناز، کسی کو اپنے سونے محبوب پہ ناز، کسی کو اپنے اقتدار پہ ناز، کسی کو اپنی طاقت پہ ناز. اور منیر والا ہمیں ناز ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے
او بھائی حضور کا چہرہ بھی جو ہے وہ حضور کا معجزہ ہے، حضور کا حسن و جمال بھی حضور کا معجزہ ہے۔ قبلہ مفتی میرے شیخ کامل تشریف فرما ہے، قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف فرما ہے، شیخ الحدیث حضرت مفتی یاسر نوید صاحب تشریف فرما ہے۔ پوچھو ان سے، صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی اتنے سوڑے کہ میرے نبی کا چہرہ ہی ایسا تھا۔ ملیر والا یہ صحابہ اکثر کہتے تھے کہ اگر قرآن نازل نہ ہوتا اور حضور ایک معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور کا چہرہ اتنا سوڑا تھا کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ وأحسن بالقلم تركت عيني وأجمل بالقلم طالد النساء خلقت مبرم من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء جیسے میرے سرکار علی نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ نہ مرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ میرے سرکار میں نے میمری بولنے کی بیکار کوشش پچھلے دنوں کی، لیکن آپ پنجابی سمجھ رہے ہو۔ ہاتھ چکا رسو یہ ساتھ ساتھ حدیث بھی جا رہی ہے۔ سنی ڈبے نہیں سناتے، سنی ناز وہ سناتے ہیں جو حدیث کے ساتھ جڑ رہی ہو، جو قرآن کے ساتھ جڑ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا مناظرہ کرنے، مناظرہ کروں گا حضور سے، یہ سوال کروں گا پھر یہ جواب دوں گا، پھر یہ سوال کروں گا، ایسے سوالوں کی فہرست لے کے آئے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں آیا مناظرہ کرنے کا، جب حضور کا چہرہ دیکھا تو بلے بلے اتنا سوڑا۔ کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے، کبھی حضور کی آنکھیں دیکھتے، کبھی حضور کی ابرو دیکھتے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں طبرانی میں موجود ہے، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں مجھے ایک سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، میرے دل نے کہا عبداللہ بن سلام اس بازار میں بک جا، یہ چہرہ چھوٹے گا چہرہ اور نہیں ہوتا۔ جیسے میرے سرکار مشرب ہمارا نہیں ہے، ہم نقشبندی ہیں۔ جیسے میرے سرکار ہم کہتے اللہ نوازتا ہے جا، جیسے میرے سرکار بندے تا پتر بڑے غور سے بات کرو۔ میرے آقا اتنے سونے، اور مزہ آ رہا ہے یا بس کر سے؟ میرے آقا اتنے سونے، میرے آقا اتنے سونے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا یہ بولے سمیرا مال ہے۔ یہاں بڑے بڑے نعت خوان ہیں، بڑے بڑے نعت خوان۔ اب ان کے بعد یہاں مجھے سننا چاہو یا نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سماعت خراشی تو نہیں کر رہا آپ کو؟ میں نے بولا نا تو گر سن لو ذرا، سر تو آپ نے سن لی، سمجھ آ گئی؟ اتنے بڑے بڑے نعت خوانوں کے سامنے میں کہاں سے پڑھوں گا؟ نہ کوئی شاید سننا چاہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، یہ بولے سمیرا
جہاں کے تھالے جبریل حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ گویا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی دیکھا یا رسول اللہ جہاں کے تمام حسینوں کو دیکھا لیکن یا رسول اللہ جبریل آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے آپ جیسا جبریل نے کوئی نہیں دیکھا حضرت نے بریلی سے صدا نہیں لگائی آج یوسف بھی جن کی غلامی میں ہے تو نے دیکھے زلیخا ہمارے نبی تو اس کو اعلیٰ حضرت نے اپنے شہر کے ساتھ چکر چلا یہ بول سے تیرا محل ہے چمن چاہ کے پالے سبھی میں نے چھالے آئے سبھی میں نے چھالے آئے سبھی میں نے چھالے آئے تیرے پاس نہ پایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا تجھے یک بنایا حضرت نے یہاں عقیدہ بیان کیا وہی حاکم بنایا وہی قاسم عطایا وہی حاکم بنایا وہی قاسم عطایا وہی شافع خطایا وہی دافع بنایا کوئی ان سکان آیا کوئی ان سکان آیا کوئی ان سکان آیا میرے آقا اتنے سونے میں نے بات کو ختم کرنا حبیب آپ کے چہرے کی قسم حضور کا جمال کی بات کی نا کہا حضور اتنے سونے میرے آقا اتنے سونے پہلے انبیاء کے پاس جبریل امین آتے کسی کے پاس ایک مرتبہ آئے کسی کے پاس 2 مرتبہ آئے کسی کے پاس 3 مرتبہ آئے کسی کے پاس زیادہ سے زیادہ آئے تو 9 یا 10 مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جبریل امین آئے زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ آئے اللہ اکبر میرے آقا کے پاس پہلی بار جبریل کو جو سعادت ملی آنے کی وہ ملی جب میرے آقا کی ظاہری عمر مبارک 40 برس اور آپ کو پتا ہے 23 سال کے عرصے میں جبریل کتنی مرتبہ حضور کے پاس آئے پہلوں کے پاس زیادہ سے زیادہ آئے تو 10 مرتبہ 23 سال کے مختصر عرصے میں میرے نبی علیہ السلام کے پاس جبریل 24,000 مرتبہ حاضر ہوئے اگر قرآن کی ویسے تو کئی صورتیں اکٹھی نازل ہوئی کئی آیات اکٹھی نازل ہوئی اگر قرآن کی ہر آیت کے لیے الگ الگ مانا جائے اور ضعیف حدیث قدسی بھی بنا لی جائے 1000 مرتبہ وہ بھی شامل کر لیا جائے تو 7,000 دفعے ہوں گے 8,000 دفعے ہوں گے قرآن لے کے یا حدیث قدسی لے کے یا اوپر کا 15,000 جبریل کیوں آ رہے ہیں قرآن لے کے آئے ٹھیک ہے حدیث قدسی لے کے آئے ٹھیک ہے یہ اوپر کا جو 13 یا 15,000 ہے اس کے آلے کی وجہ کیا ہے کہا اس کے آلے کی ایک وجہ ہے حضور کا چہرہ جبریل کو اتنا سوڑا لگا کہ بے لگائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ ختم کرتے میں نے قسم اٹھائی مفتی صاحب یہ بتائے بغیر بات مکا دوں گا قسم اٹھائی کیوں تو پھر تو بات نہیں بنتی نا فرمایا وَالضُّحَىٰ آپ کے چہرے کی قسم وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ آپ کی زلفوں کی قسم قسم کس بات پر کچھ عرصہ وحی میں تاخیر ہوئی وحی نہیں آ رہی حضور کا جو دشمن تھے انہوں نے باتیں بنانا شروع کر
کہا کہ ان کا رب ان کو چھوڑ چکا، ان کے خدا نے معاذ اللہ ان کو چھوڑ دیا۔ جب ان کی یہ باتیں پڑھ گئی نا کہ ان کا اللہ ان کو چھوڑ چکا ہے، ان کا خدا ان سے معاذ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، میرے حبیب آپ کے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی زلفوں کی قسم، آپ کی معراج کی قسم، آپ کی صفات باطنہ کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ پہلا سوال یہ ہے، یہ بتاؤ کہ قسم اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ویسے فرما دیتا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، بات پوری تھی، جواب ان کا مکمل ہو رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم، فرمایا لامرقہ آپ کی عمر کی قسم، فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اس پہ فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے، کبھی فرماتا ہے والعصر، آپ کے زمانے کی قسم، کبھی فرماتا ہے وقیلہ، آپ کے قول کی قسم۔ کہا یہ قسموں کی وجہ یہ ہے دنیا جان لے جو ان کی اداؤں کی قسم اٹھا رہا ہے وہ انہیں چھوڑے گا کیا؟ حضرت موسیٰ پہ تہمت لگی، بخاری میں موجود ہے، پتھر جواب واضح کر رہا ہے۔ حضرت مریم سلام علیہ پہ تہمت لگی، سلام اللہ علیہ پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی، ایک شاہد جواب دے رہا ہے۔ میرے نبی پر کسی نے بات کی، اللہ نے کسی اور کو جواب دینے کو نہیں کہا، خود فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حبیب ہم تو ہر لمحہ آپ کی شانہ کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ کہا صرف یہ نہیں کہ چھوڑا نہیں، بلکہ میرے حبیب علیہ السلام ہر لمحہ اللہ آپ کی شانوں میں اضافہ فرما رہا ہے، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ میں اضافہ فرما رہا ہے۔ کبیر میں امام فخر الدین رازی کہتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ اور یہ بشارت قرآن کی نص بن گیا ہے کہ ہر آنے والے لمحے میں، ہر آنے والے دور میں، ہر آنے والے وقت میں اللہ حضور کے روایت کو بڑھاتا چلا جائے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پھر یہاں مفسرین نے کہا کہ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بڑے غور سے سننا، عظمت مصطفیٰ سننے آئے ہونا۔ اب اللہ نے فرمایا ہم آنے والے گھڑیوں میں بھی آپ کا ذکر پہلی گھڑی سے بلند کر دیں گے، آنے والے لمحے میں آپ کا ذکر، آپ کی شان پہلے لمحے سے بڑی ہوگی۔ آپ کوئی پوچھا اللہ کتنا بڑھائے گا؟ کہا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنا بلند کروں گا، کہا یہ آگے بتایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کتنا بلند کرے گا، کتنا بڑھائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حبیب القریب اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا۔ کہا جب تک حبیب راضی نہیں ہو جائے گا دیتا جاؤں گا۔ امام خازن علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں کہ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ فرما رہا ہے اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا۔ اب رہ کیا گیا گویا امام الانبیاء بنا دیا، سب رسولوں کا سلطان بنا دیا، خاتم النبیین بنا دیا، مقصود کائنات بنا دیا، رحمت للعالمین بنا دیا، قرآن بنا دیا، اپنی ساری خلقت کا سلطان بنا دیا، اپنا حبیب بنا دیا، اپنے ذکر کو ان کا ذکر بنا دیا، ان کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، ان کو اپنا سب سے بڑھ کے قرب دے دیا، تنافت اللہ کی قربت دے دی، فقان قاب قوسین کی قربت میں باعث کر دیا، شفیع محشر بنا دیا، رسولوں کا سلطان بنا دیا، سب نبیوں کا نبی بنا دیا، ساری سلطنت کا بادشاہ بنا دیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کہہ دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا، یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ
ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کہہ دیا، اتنا کچھ کہہ دیا، سارے مقامات تو دے دیے، یہاں تک کہ مقام محمود بھی دے دیا۔ اور ہور کی دینا ہے، اتنے مقام دے دیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں، عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائے گے، گناہگاروں کے سبھی قید بند حشر میں کھل جائے گی، طاقت رسول اللہ کی تم سے اور جنت سے کیا مطلب، منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ۔ جو آخری منٹ میں اس کلام کا خطاب پہ ختم کرنی ہے، اللہ اکبر۔ کہا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا میری طبیعت کل سے ذرا ناساز ہے، تو مجھے کل بھی لگا تھا کہ میں تقریر نہیں کر سکوں گا، اور جب میں نے ختم کرتے ہوئے وقت دیکھا تو 1.25 گھنٹہ ہو چکا تھا، ابھی بھی وقت بہت زیادہ ہو گیا، میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، میں بات کو ختم کر رہا ہوں، صرف ایک بات سن لو۔ علامہ علاء الدین بغدادی صاحب تفسیر خازن کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے حضور سے وعدہ کیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی بن قریب اتنا دوں گا کہ آپ کو راضی کر دوں۔ وہ کہتے ہیں یہ وعدہ اللہ حضور سے مقام محمود میں پورا فرمایا۔ کیسے؟ تمہارے کام کی بات ہے، تمہارے مطلب کی بات ہے منیر والو۔ علاء الدین بغدادی کہتے ہیں یہ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا کہ ان قریب اتنا دوں گا کہ راضی کر دوں گا، یہ وعدہ حضور سے اللہ مقام محمود پہ پورا فرمایا۔ کہا وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں حدیث لائے، مسلم کی حدیث لائے، حضور اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ علاء الدین بغدادی مسلم کی حدیث لا رہے ہیں، اس اپنی تفسیر جو کی اس کے ثبوت کہ حضور امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، کہا حبیب سے کہو مغموم نہ ہو، ہم آپ کی امت کے معاملے میں آپ کو راضی کر دیا۔ میرے امام کستلانی حدیث لائے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں اللہ مجھے قیامت کے دن مقام محمود عطا فرمائے گا، پھر شفاعت پر اختیار دے گا، میں اپنے کچھ غلاموں کی شفاعت کروں گا۔ اللہ فرمائے گا حبیب راضی ہو گئے، بلا سوف یعطیک ربک فترضیٰ، اب یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے، میں عرض کروں گا نہیں اللہ کچھ اور باقی ہے۔ حضور فرماتے شفاعت کروں گا، فرمائے گا حبیب ہم راضی ہو گئے، حضور فرماتے ہیں میں عرض کروں گا یا اللہ ابھی اور باقی ہے، حضور فرماتے ہیں میں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری غلام بھی جنت میں داخل نہیں ہو جاتا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے۔ پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، پوچھا دوزخ نے کہ یا رب ہے گناہگار کہاں، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے، ذات حق بولی محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ وسعت دی ہے خدا نے دامن حبیب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ اعلیٰ حضرت
چھپاتے جائیں گے بولی محمد سنبھالے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کا سچا غلام بنا کر وہ جو حضور کی یہ شفاعت ہوئی ہے نا کہ خلیم و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں مساق کے لیے۔ ملیر والوں نے ماشاءاللہ ہمیشہ بڑی محبت کا ثبوت دیا۔ آج اس عظیم الشان اور فقید الوصال محفل کے انعقاد پر میں ملیر کے سنگیوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سلیم ٹھیکیدار صاحب آپ کو، آپ کے سارے معاونین کو، ادھر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی کو، ملیر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی کو، اور آپ سب ملیر والوں کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ الحمدللہ رات کے اس پہر میں ملیر کے اندر حضور علیہ السلام کی غلاموں کا یہ ہجوم اللہ تعالیٰ سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ پرسوں 27 مئی روز ہفتہ انشاءاللہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد ناظم آباد میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی ایک عظیم الشان انشاءاللہ محفل کا انعقاد ہوگا۔ آج ماشاءاللہ آپ کو سلیم صاحب نے ملیر کی ڈسٹرکٹ کمیٹی نے دعوت دی اور آپ یہاں تشریف لائے۔ پرسوں کے لیے میں آپ کو براہ راست دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب حضرات لازماً اگر پوری کوشش کرنی ہے بلکہ اس کو یقینی بنانا ہے، آپ سب نے انشاءاللہ قافلوں کی صورت میں انشاءاللہ ملیر ادھر ناظم آباد میں آنا ہے اور ہمارے ساتھ مل کے حضور علیہ السلام کے ذکر کی اس عظیم الشان محفل میں شریک ہونا۔ آئیں گے انشاءاللہ، آپ سب حضرات کو میں براہ راست دعوت دے رہا ہوں۔ انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی عظیم الشان محفل ہوگی اور اس کا عنوان انشاءاللہ عقیدہ اہل سنت اور استقامت پاکستان ہوگا۔ انشاءاللہ جو امام محمد رضا کا عقیدہ ہے اس کا پوری تفصیل کے ساتھ اور صراحت کے ساتھ انشاءاللہ امام محمد رضا کے ہی الفاظ اور تحریر سے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اسی عقیدے پر انشاءاللہ میں بھی خطاب کروں گا۔ ہم سب کے لیے قابل احترام شخصیت حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن صاحب مدث اللہ العالی بھی انشاءاللہ ارشادات فرمائیں گے اور یہاں کے جو اہل سنت کے مستند علماء ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیان فرمائیں گے۔ ہمارے مرشد کریم صدر کی کلمات اور انشاءاللہ اس محفل سے انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور اس کے تقاضوں پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک مرتبہ پھر ملیر والوں کو اس عظیم الشان محفل کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو چاہیے کہ جو ڈسٹرکٹ کمیٹیاں ہیں یا جو مرکزی کمیٹی ہے ان کے ساتھ اسی طرح جڑ کے رہے اور ان کے ساتھ ہر معاملے میں ساتھ چلے۔ عیدگاہ شریف میں آپ کے علم ہے کہ المعد المحمدی العالی علم دین کا درس نظامی کا علم دین کا ایک اعلیٰ معیار کے ساتھ ادارہ قائم ہے الحمدللہ، جس کے ناظم تعلیم قبلہ مفتی عامر صاحب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ امتحانات ان بیجز کے ہو گئے یا آگے چلے جائیں گے، یعنی اگلی کلاسز میں چلے جائیں گے۔ داخلے اس وقت کھل چکے ہیں 8 جون تک انشاءاللہ داخلے 8 جون کو آپ کے علم ہے کہ سالانہ عرس شریف ہے انشاءاللہ، تب تک داخلے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ سب حضرات سے میں کہوں گا اپنے گھر کا ایک بچہ لازمی اللہ کے راستے میں دو، اور سب سے اناڑی بچہ نہیں جو سب سے کام کا بچہ ہے، جو سب سے قابل بچہ ہے آپ کے گھر کا، اس کو لازم اللہ کے راستے میں حضور علیہ السلام کی محبت کے راستے میں بھیجو اور اس کو جو ہے وہ دین کا عالم بناؤ تاکہ وہ حضور علیہ السلام کے دین کا سپاہی بن کے آپ کے پاس واپس آئے۔ میں آپ سب سے کہتا ہوں ہمیں 8 سال کے لیے جو آپ کا سب سے قابل بچہ ہے وہ آپ سے چاہیے تاکہ وہ دین کا عالم بن کے آپ کے پاس واپس آئے اور جہاں آپ کے لیے وسیلہ نجات بنے وہاں حضور علیہ السلام کی امت کی خاطر علم دین کو پھیلائے اور لوگوں کو حضور علیہ
السلام کے ساتھ جوڑنے کا باعث بنے. تو مجھے امید ہے کہ جس طرح آج آپ اس تعداد میں ملیر میں آئے ہوں، آپ کی کراچی ملیر سے بھی انشاءاللہ اسی طرح نمائندگی وہاں المعہد المحمدی العالی میں پہنچے گی انشاءاللہ. میٹرک پاس بچے کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ عیدگاہ شریف میں ہی اس کو درس نظامی بھی کروایا جاتا ہے، ایف اے بھی کروایا جاتا ہے اور بی ایس بھی کروایا جاتا ہے. تو آپ سب حضرات کے لیے میں پھر کہتا ہوں کہ المعہد المحمدی العالی میں ایڈمیشن انشاءاللہ 8 جون تک کھلے ہوئے ہیں. تو آپ سب حضرات ضرور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو وہاں عالم بنانے کے لیے بھیجیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا نمک حلال اور وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیخ کامل اپنے صدارتی کلمات سے اور دعاؤں سے ہم سب کا نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. درس بیان خوبصورت قبلہ صاحب کو ہو چکا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سلیم ٹھیکیدار صاحب کو، اس پوری ٹیم کو، بچوں کو، سب کو مل جل کر اتنا خوبصورت محبت کے ساتھ سجایا ہوا یہ اجتماع. اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو قبول فرمائے. بیان ہو چکا قبلہ صاحب فرما رہے ہیں کچھ دو جملے. دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی جو قبلہ صاحب نے فرمایا نا اس حوالے سے کہ دربار اعلیٰ کی خوبصورت روشنی، اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا جو آپ علیہ السلام تمہیں دیں، جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ روکیں اس سے رک جاؤ. ایک ہی حدیث مبارک کا توجہ رکھیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رونق افروز ہیں. اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں اس وقت جو بھی کسی اصحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب عطا فرمایا قیامت تک کے لیے وہی ایمان ہے جو آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک جاری ہو گیا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود جو دے دیا اس کے بارے میں میں نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس چیز کو سمجھتے ہو کہ بہترین وراثت ہے، سب سے اچھی چیز تم نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑی، بہترین وراثت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور ماں پہ قربان. دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی کے پاس اونٹ ہے اور وہ چھوڑ گیا اپنی اولاد کے لیے تو وہ اس کے لیے وراثت ہے. کوئی کھجوروں کا باغ ہے، کوئی بکری ہے، کوئی سامان تجارت ہے، وہ اس نے وراثت چھوڑی اپنی اولاد کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بہترین وراثت جو تم چھوڑ کے جاتے ہو اپنی اولاد کے لیے وہ ایک ہی چیز ہے، وہ ہے تربیت. کہ اس پہ غور کرو، انہیں تعلیم سے آستہ کرو، ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ معاشرے میں ایسا فرد ہو اس کے سے انداز سے گھومے پھرے جیسے میرے پیروں کی مرشد میرے شیخ کامل
آپ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ کہا گیا اور بڑا اچھا کہا گیا کہ وہ مرید کس کام کا جسے دیکھ کر اس کا شیخ یاد نہ آ جائے، اس کا پیر خانہ یاد نہ آ جائے۔ میرے پیر و مرشد، میرے شیخ کامل، میرے ہادی اور رہنما فرمایا کرتے کہ میں یوں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد آ جائے، جسے دیکھنے کے بعد مدینہ منورہ کی یاد تازہ نہ ہو جائے۔ تربیت پہ ضرور پر ضرور دھیان کیا گیا ہے، اور تربیت پہ میرا خیال ہے کہ اگر آپ سے تعلیم اور تعلیم بھی وہ جو دربار رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے، اگر آپ اسے اس سے آراستہ کر کے جائیں گے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وہ آپ کے خاندان کے لیے نیک نامی کا باعث بنے گا۔ وہ جس جگہ بھی ہوگا، جہاں بھی ہوگا، اگر اس کو تربیت ملے گی، اور خانقاہ تو ہے ہی تربیت کا، ادھر تو تربیت ہی کی جاتی ہے، ادھر تو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ معاشرے میں کس انداز سے رہنا ہے، اور تربیت کا ہی حصہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا یہ جو فرمان مبارک ہے، تربیت ہوگی تو تب ہوگا نا، تربیت ہوگی تو وہ گالی نہیں نکالے گا، تربیت ہوگی تو وہ سلام میں پہل کرے گا، تربیت ہوگی تو وہ لوگوں کے دکھ درد دور کرے گا، تکلیف نہیں دے گا، تربیت ملے گی تو وہ معاشرے کا ایک اچھا فرد بنے گا، فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ خود بخود ٹھیک ہوتا ہے۔ بہت ضروری ہے، یقینی طور پہ باپ کہتا ہے میں تو صبح سے شام تک مصروف ہوتا ہوں، میں ادھر گیا، میں ادھر گیا، میں نے یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، روزی کمانی تھی۔ ماں کی ڈیوٹی ہے، یقینی طور پہ ماں کی ڈیوٹی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ماں کی گود کو پہلی یونیورسٹی قرار دیا، اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ہر اجتماع میں الحمدللہ خواتین میں جو خوبصورت کام ہو رہا ہے، دور دور تک ہے، آتے نگاہ تک خواتین کی بیٹھی ہوتی ہے، کیونکہ سیکھے گی تبھی تو اس کی گود کو یونیورسٹی بنے گی، جو پہلی یونیورسٹی ہے بچے کے لیے، جو پہلی درسگاہ ہے جدھر سے تربیت شروع ہوتی ہے۔ تو اس طرف خیال رکھنا، ان طرف ایک دوسرے پہ مت دیجیے، کیونکہ میں جدھر بیٹھا ہوں، جدھر کا میں اس وقت خدمت گزار ہوں، جس جگہ میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو میرا پیر خانہ ہے، اور مجھے اپنے پیر خانے پہ بڑا فخر ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بات سمیٹنا چاہتا ہوں، جس حوالے سے بات کی اسی پہ بات، ادھر لوگ آتے ہیں، ساری دنیا میں آتے ہیں، قبلہ صاحب کو جانتے ہیں، دنیا جہان میں جاتے ہیں۔ ایک بچہ جس وقت اس کو تربیت کی ضرورت ہے، جس وقت اس کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہے، آپ اسے ٹائم دیں، آپ اس کی تربیت کریں، آپ اس پر نظر رکھیں، اور اس پہ ایک چیز ہمیشہ خدا کے لیے یاد رکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لما تقولون ما لا تفعلون۔ وہ بات کرو، خود جھوٹ بولا، دونوں کا دھرج کا دن ہوا، اور بچے کو ڈانٹا، پیٹ پہ مار دی، جھوٹ بولتا ہے، خود 24 گھنٹے ٹی وی لے کے بیٹھے، اور بچہ آیا ٹھک ٹھک کے بند کیا، نہیں بچہ ادھر ہو جاؤ، اس کا تربیت کا نام نہیں۔ خود اپنے آپ پہلے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، ایمان والوں کے لائق نہیں ہے کہ ٹھیکیدار تو بن جائے، اپنا حال خراب ہو۔ پھر کوئی کبھی بھی وقت گزرتا نہیں ہے۔ آپ نے جب یونیورسٹی قرار دیا نا ماں کی گود کو، تو آپ نے پھر کہا علم سیکھنے کے لیے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ قبر تک سیکھتا چلا جا، گور تک تیرے پاس ٹائم ہے۔ ابھی بھی سب سے زیادہ سیکھنے کی جو ضرورت ہے وہ دین کی تعلیمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات ہیں، جن کے لیے یہ محبت سچتی ہے کہ ادھر سے بندہ آئے بیٹھے، اس کا دل نرم ہے، اس کے دل میں سے نفاق نکلے، اس کا گمان اچھا ہو، اس کی نیت ٹھیک ہو، وہ ایسا بنے جیسا ہونا چاہیے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے
کہ میرا غلام دنیا کے کسی گوشے میں ہوگا، تربیت ہوگی تو ایسا ہوگا نا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس اس کا وجود خالی اسلامی مملکت میں نہیں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوگا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا وجود لوگوں کو نفع دینے والا ہوگا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا، اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، وہ لوگوں کو عزت دینے والا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، سودا یہی ہے کہ ریڑھی پہ اگر کیلے ہیں تو کیلے ملیں گے، اگر گندگی بڑی ہوئی ہے تو گندگی ملے گی، اگر آپ کے پاس عزت ہے تو آپ عزت دیں گے۔ وقت آگے جا رہے ہیں، میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، پرسوں بھی بات ہوگی، دو چار جملے اسی طرح آپ کے ساتھ بات کروں گا میں، لیکن جو میں بات کر رہا تھا، میرے پاس آتے ہیں قبلہ صاحب، دیکھتے ہیں بلینئرز آتے ہیں، بڑے بڑے جھنڈوں والے آتے ہیں، بچہ خراب کوئی ایسا سلسلہ ہو، وہ نشے میں لگ گیا، وہ کرائم میں چلا گیا، وہ اس میں چلا گیا، وہ اس میں چلا گیا، کچھ ایسا سلسلہ ہو، یہ سب کچھ چلا جائے نا، جس کے پیچھے آپ بھاگتے ہوئے اس وقت کو گوا دیتے ہیں۔ جب آپ نے بچے کو سینے سے لگانا ہے، جب آپ نے بچے کو چومنا ہے، جب آپ نے اس کی گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دینا ہے، اسے اس طرح سے سنوار دینا ہے کہ کوئی اس خزانے کو نہ ڈھونڈ سکے۔ آج صبح میں کسی جگہ بات کر رہا تھا کہ ایک چیز ہے، باقی ٹھیک ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ہر ایک چیز کے ڈاکو ہوتے ہیں، آپ کی موٹر سائیکل اٹھا کے لے گیا، آپ نے گاڑی کھڑی کی، آپ گھر میں نہیں تھے، گھر کے لے گیا، سب ڈاکو ہوتے ہیں۔ ایک ڈاکو سب سے خطرناک ڈاکو جو ہے نا، وہ شیطان ولد ہے، جو ایمان کا ڈاکو ہے، وہ ایسا ڈاکہ ڈالتا ہے، ایسا وسوسے کا شکار کرتا ہے، اور کیونکہ کمزوری ہوتی ہے اندر، ہے وہ بڑا خطرناک دشمن۔ میں خود 50 دفعہ کی بنا مانگتا ہوں۔ ایک درویش اللہ والے سیدنا غوث اعظم ذکر فرماتے ہیں کہ وہ ان کا وقت آخر تھا، فرماتے توبہ یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا، یہ سارے اللہ والے ہیں، ہزاروں خلفاء موجود ہیں۔ سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ خلفاء نے کہا حضرت اتنی مخلوق کو آپ نے رکھا، ہمیں لگ رہا کہ اب شاید وقت آخر ہے، اب اس وقت کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں اس خدا دشمن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے درخواست کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے بچا لینا، پہلے بھی بچایا تو نے، آج بھی بچائے گا، تو ہی بچائے گا۔ وہ کھلا دشمن جو ہے، اس سے اپنے بچوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو جو قبلہ صاحب نے بلوایا نا، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اسے دین کی ایسی تربیت اس انداز سے اسے سنوارے کہ وہ ادھر ادھر کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، لوگوں کی باتیں سن کے وہ نہ ڈولے، بلکہ اتنا مضبوط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہو کہ اس کے دیکھ کے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں کہ اگر اس سے بات ہوگی تو پھر اس کو یہ ہمیں قائل کر لے گا، ہمارے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم اس کے آگے کوئی بات کر سکے۔ تربیت، اور جو دوسرے والے سے میں بات کر رہا تھا، اصل چیز تربیت میں سب سے پہلی چیز ہے کہ مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہو، پختہ مسلمان بنو، ایمان پر صاحب تقویٰ بنو، اپنے آپ کو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اس انداز سے اس سے مدد مانگ کے، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں کچھ، اس سے مدد مانگو، یا اللہ میری مدد کر، میرے حال پہ رحم فرما، کرم فرما، احسان فرما، اس طرح توجہ رکھتے ہوئے جب اس سے مدد، اپنے آپ کو بندہ جب بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، کمزوری کا اظہار کرتا ہے اور اس سے مدد مانگتا ہے، پھر بندہ نکل جاتا ہے، بچ کے نکل جاتا ہے اس کے ماروں سے۔ لیکن جس جگہ بندے میں آنا جاتا ہے، تھوڑا سا بھی تکبر کا مسئلہ ہوتا ہے، پھر وہ گرتا ہے اور وہ گرتا ہے۔ اور ہمیں ادھر الحمدللہ مفتی عالی خاتم بیٹھے ہیں، قبلہ صاحب رونق افروز ہے، ایسا بھی نظر آتا ہے کہ ایسا بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک بندہ سفر کرتا ہے یہاں تک کہ اس کی اور جنت کے درمیان دو بارش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ادھر سے گرتا ہے،
جا رہا ہوتا ہے ادھر سے گرتا ہے دھڑم کر کے دوزخ میں جا پڑتا ہے۔ اور ایک بندے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلتا ہے یہاں تک اس کے اور دوزخ کے درمیان 2 بارش کا فاصلہ، وہاں سے بچتا ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ یہ گرنے والا صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ جس جیسے وہ گرا نا اوپر سے، کہاں تھا چپے چپے پہ سجدے کرنے والا تکبر، یہ بنوا دیتی ہے۔ اس سے بچے تربیت میں سب سے ضروری چیز جو خانقاہی نظام میں اولیاء اللہ سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ عاجزی ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی اپنی نفی کا ہمیشہ ہر جگہ کہا کہ میں کچھ نہیں سب کچھ ہوا ہے۔ بہتا شوق ہے نا، بہتا شوق ہو وہ ان کے بارے میں جو انجمان بھی کریں جیسے قبلہ صاحب فرماتے ہیں نامدارہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، وہ تو معصوم پاک انبیاء علیہ السلام، لیکن انہوں نے ہمیں سکھایا بہت قریب شوق پڑے نا میں کرندہ تو یوں ہی کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں تمہاری جان کا ظلم کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرنے والا۔ تربیت کی بات اگر چل پڑے نا اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں کہ آتے ہیں کہ یہ سب کچھ لاگے یہ بچہ نشہ چھوڑ دے، یہ کرائم سے نکل آئے، لیکن وقت گزر جاتا ہے آپ کو، اور پھر ویسے بھی اگر آپ بچے کو اس وقت پہ سینے سے لگا کے دیکھیں گے نا، ماں ہو یا باپ، اس کا خیال رکھیں گے نا، اسے پیار دیں گے تو وہ آپ کو بڑھاپے میں پیار دے گا۔ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہیں ان کو سمجھیں، وہ تربیت، وہ پھر آپ کا خیال رکھے گا۔ وگرنہ ایک دن میں انگلینڈ میں کسی جگہ تھا، پروگرام تھا، ایک پروفیسر صاحب آئے، انہوں نے بات کی، دل دہل گیا کہ ہم مسلمان بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اسی وقت کسی اور لوگ سے آ رہا تھا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، وہ کہنے لگے کہ میں اور ڈاؤن سے آ رہا ہوں، اس وقت 70% مسلمان اپنے والدین کو ادھر چھوڑ کے چلے گئے۔ تربیت نہیں نہ کی، پیار نہیں نہ دیا، وقت انہیں وہ نہیں نہ دیا جو دینا چاہیے تھا۔ ایک کارٹون لگا کے یا ایک کی کہتے ہیں اسی لالی پاپ دے کے یا کر کے اسی کیا، نہیں یہ نہیں ہے۔ بچہ پیار چاہتا ہے، بچہ محبت چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بات ختم کرتا ہوں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بہترین وراثت جو ہے جو تم اولاد کو دے کے جاؤ گے وہ تربیت ہے۔ وہ بچپن سے اس کی تربیت کرنا، اور جب بھی موقع ملے بیٹھے گھر میں بیٹھے تو ان سیاستدانوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے اس آپس میں لڑتے ہو جھگڑتے ہو جو خود مفاد پرست، جنہیں اپنے مفاد کے علاوہ کچھ چاہیے نہیں، وہ جو تمہارا مفاد چاہتے ہیں، جو تمہیں تمہارے لیے چاہتے ہیں، جن کے بارے میں بڑے واضح طور پہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے بے شمار جناب فرمایا کہ وہ تمہارے سے محبت کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آخری آیات میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ تمہاری تکلیف، تمہارا مشقت میں پڑھنا انہیں گوارا ہی نہیں، ان کی باتیں نہیں کرتے۔ بڑا مزہ آتا ہے ذہنی مریض جو نہیں پاتا، پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے بھاگتے ہو جنہیں اپنی کرسی عزیز ہے، اور ان کے پیچھے نہیں بھاگتے جب ٹائم ملے مل کے بیٹھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں بات کرو، اپنے دین کی روشنی پھیلاؤ، گھر کا ماحول اچھا کرو، گھر سے دوسرا گھر معاشرہ، بچہ بچیوں سمجھنے کے لیے تھوڑی سی بات بھی بہت ہوتی ہے۔ خطاب ویسے قبلہ صاحب کو ہو جاتا ہے، میں اس کے بعد ضرورت ہی نہیں سمجھتا کیونکہ ایسی اڑان میں لے جاتے ہیں، حاضری سے حضوری میں لے جاتے ہیں۔ خدا کے لیے اولاد کی تربیت کی توجہ دو، اولاد کے ساتھ جب موقع ملے بات کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرو، بات کرو، اللہ کریم کی کرو، یہ ببران ہو۔ پھر دیکھو آگے زمین کے اوپر بھی پھر تو چلے بھی جائیں گے نا، تو پیچھے اگر تربیت یافتہ اولاد ہے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی دے کے بھی چلے جائیں گے۔ آپ کے حدیث مبارک کیا ہے؟ گناہوں کے پہاڑ بھی چھوڑ دے تو لے جائیں گے۔ اگر پیچھے تربیت یافتہ اولاد ہوگی نا، ہاتھ اٹھانے والی ہوگی، دعائیں کرنے والی ہوگی، تو تبدیل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ممکن؟ آپ فرماتے ہیں وہ جو پیچھے تھے نا اس سے محبت کرنے والے،
اس سے پیار کرنے والے جن کی وہ تربیت کر کے آیا تھا. کوشش کرو مجھے بات ختم کرنی ہے اور قبلہ صاحب آپ سب کے سامنے ہیں. الحمدللہ رات ہوتی ہے تو پھر بیٹھے ہوئے دین کے بارے میں کہ آج کیا بات کرنی ہے, کدھر سے بات کرنی ہے, کس طرح جو میری روحانی اولاد ہے ان سے ساتھ کر بیٹھ رہا ہے یا کسی جگہ کتاب ہے یا کسی بھی جگہ جانا ہے. اس طرح کوشش کریں اپنے آپ کو بھی اسی رنگ میں رنگیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی رنگ میں رنگیں. عیدگاہ آئیں, میرے ساتھ چند دن گزارے. جن چیزوں کے پیچھے آپ پاگل ہوتے ہیں نا, میرے پاس یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے, آ کے دیکھیں. وہ آتے ہیں, ان کے پاس اتنا ہوتا ہے, آپ ان کو چہروں سے دیکھ کے پہچان لیں گے کہ نسلیں کھاتی رہیں, ختم نہیں ہوگی. یہ چیزیں نہیں رہ جاتی. اگر ان سے رشتہ ہوتا, ایک تو وہ اس بھوک میں اس طرح سے ہمیشہ بننے تک مبتلا نہ رہتا, اور دوسرا جب وہ چل پھر رہا ہوتا تو اسے اطمینان ملتا, اس کے پاس اطمینان ہوتا. اطمینان صرف اور صرف اس کی اس یاد ہے, اس کی ایسی یاد ہو کہ اس کی اطاعت ہے, اس کے حبیب علیہ السلام کی اطاعت ہے. اس طرح چل کے دیکھیے, سیکھیے, سمجھیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ زمین کے اوپر بھی انسان کو بہت پرسکون رکھتی ہیں. فلسٹریشن ڈپریشن میں نہیں جانے دیتی, زمین کے اندر بھی بچا کے رکھتی ہیں. اور خود بھی اس پہ عمل کیا, جہاں اولاد کے پاس بیٹھا ان کی بھی تربیت کی. اور یہ وراثت جو ہے نا, یہ ہمارے سے نکل گئی. یہ وراثت, یہ وہ وراثت ہے اس کے لیے قبلہ صاحب اکثر فرماتے ہیں کہ خوبصورت وہ ہے, بات پھر پھیل جائے گی. اللہ کا ذکر کریں اور دعا کرتے ہیں. Allah!
غریبوں کے آقا بے حد درود، ان غریبوں کے آقا بے حد درود، غریبوں کے آقا بے حد درود، فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ دائر درود، فتح باب نبوت پہ دائر درود، فتح باب
ایک منٹ کھڑے ہی رہے، بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، ایک منٹ دعا کے لیے بیٹھ جائیے۔ توجہ میری طرف منٹ کریں دعا سے پہلے، ویسے ہی دعا سے پہلے پوری توجہ ہو جانی چاہیے اس طرح، پوری توجہ اس طرف رکھیے۔ آج جیسا کہ آپ سب کے علم ہے، آج یوم شہداء منایا گیا، ہماری عظیم افواج یوم تکریم شہداء آج منایا گیا۔ ہماری اس عظیم فوج کے وہ جوان، وہ افسران جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے بارے میں یوں کہا گیا کہ ایک آنکھ اسلامی مملکت کا جو رات کو ایک آنکھ پہرا دیتی ہے، اس پہ آتش دولت کا رام ان کے شان کا اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں۔ اس وطن عزیز کی فوج جو عالم اسلام کی فوج ہے، جس پہ ہمیں فخر ہے، اس کے جو شہداء، ان کو کیونکہ جو پچھلے دنوں ہوا قوم کے جذبات مجروح ہیں۔ ایک منٹ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں، سچے کھڑے ہو کے بتانا، ہاتھ اٹھا کے کون سمجھتا ہے کہ وہ بہت بری حرکت ہے؟ جو سمجھتے ہیں وہ بہت بری حرکت تھی، وہ ہاتھ اٹھا دیں کہ وہ بہت بڑی غلطی تھی، نیچے کر دیں۔ الحمدللہ سب اس بات میں متفق ہے کہ وہ بہت برا تھا۔ ان کے والدین، وہ مائیں جس کے آگے لے کے جایا جاتا تھا، اس کے بچے کا یونیفارم کیپ، اور وہ اسے چومتی تھی اور کہتی تھی میرے باقی بچے بھی اسکول پہ قربان۔ ان ماؤں کے اوپر کیا گزرا ہوا، وہ باپ، بوڑھے باپ کے اپنے اولاد کی طرف دیکھ کے سوچتے تھے کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا تھا، وہ قربان ہو گیا۔ جب اس کے پاس وہ سلوٹ کرتا تھا اپنے بچے کی کیپ کو، ٹوپی کو، وردی کو، اور کہتا تھا میرے وطن پہ یہ قربان ہوا۔ ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس حوالے سے، مختلف جگہ پہ پورے ملک میں اس حوالے سے پروگرام ہوئے۔ وہ حافظ ہیں، انہوں کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمت طاقت عطا فرمائے اس پاکستان کو محافظ بن کے رہنے کی، اور جو چلے گئے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، ہم ان سب کو بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ ان کے والدین کو لیے دعا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل سے، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے پاکستان کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جو عیدگاہ کو جانتے ہیں، جو کئی لوگ 100 سال ہو گئے، تیسری چوتھی پانچویں چھٹی نسل ہے، آپ سب کو خبر ہے عیدگاہ کا نہ کوئی سیاست کے گند سے تعلق تھا، نہ ہے، اور نہ انشاءاللہ کبھی ہوگا، لیکن ریاست کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ ریاست کے ساتھ ہمیشہ، اور یہ مشاہد روزانہ تھے جو محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ قائد-اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے، آج بھی ریاست کے ساتھ اس چھت کی قدر کرنا سیکھیے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کریم کا۔ میں دنیا جہان میں جاتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جن کے پاس وطن نہیں ہے وہ سڑکوں پہ کس طرح سے پھر رہا ہے، یا انہیں کیسے۔ یہ پاکستان، اور یہ بھی پکا ذکر ذہن میں رکھیے گا، پاکستان انشاءاللہ ان بحرانوں سے نکلے گا، انشاءاللہ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ۔ اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے آپ ہر وقت دعا کیا کریں، پاکستان کے لیے دعا کریں، افواج پاکستان کے لیے دعا کریں۔ اور میں آپ سب سے یہ امید رکھتا ہوں اپنی روحانی اولاد سے کہ اگر آپ کے علاقے میں، آپ کو علم ہے کہ اگر فلاں شخص، فلاں فوجی بلوچستان میں تھا، وہ ہندوستان کی سرحد پہ تھا، یا کسی جگہ راسٹ وار وہ شہید ہو گیا، اگر آپ کے علاقے میں تو بیٹا بیٹیوں اس گھر میں جانا، اس بوڑھے والدین کو ملنا، ان کے لیے تو پھول لے جاؤ،
انہیں کہا یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ یقینی پاکستان دشمن تو کر سکتے ہیں، پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ایک بڑی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھا ہوں، سینکڑوں سال سے جس کا انقاذ کرتا میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ مجھے پتا میں نے قبر میں جانا ہے، ہزاروں نفل اور ہزاروں نفلی روزے ایک طرف اور ایک ان والدین بوڑھے والدین جو اس وقت غم میں مبتلا ہے ان کے پاس جا کر وہ میٹھے بول بولو گے نا اس سے زیادہ اللہ جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کرے اپنے ملک کے لیے بھی ہمیشہ دعائیں کیا کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان تمام مسائل سے نکال کر کے یہ ضروری تھا۔ میں بھی حاضری لگاتا قبلہ صاحب سے بھی لگائی، میرا بھی فرض میرے پہ ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہزار سو ہزار لاکھ ملین کے حساب سے لوگ مجھے سنتے ہیں، میرے سے محبت کرتے ہیں، پیار بھی دیتے ہیں، مجھ سے بڑھ کر میرے ساتھ میری روحانی اولاد ہے، باقی جو نہیں بھی دعا کے ساتھ مسئلے کو قبلہ صاحب سے یاد کرتے ہیں۔ قبلہ صاحب کا بھی فرض تھا کہ یہ پیغام دیتے اور میرا بھی فرض تھا کہ ہم یہ پیغام دیتے، میں بھی یہ پیغام دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ان تمام شہداء کے درجات کو بہت بلندی عطا فرمائے، ان کے والدین کو، ان کی بیویوں کو، ان کے جو بھی عزیز و اقارب ہیں، اگر اس وقت ان کے دل دکھی ہوئی ہیں ان کے تصویروں کو پھاڑ کے پھینکا گیا، جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ اور آگروں کی خاطر مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مولانا وراحة قلوبنا وسرور أبداننا وشافي يوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومن جانا وواقنا من عذاب الله محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا إلهي بحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا إلهي حفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا هب لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أمرنا رفقا ربنا هب لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في النسيان لكن الوجاء بفضلك وحبيبك العار أنك ما توجهنا من الدركات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العار وحب من حبك وحبك العار ولا تخيك عبادك يا حكم الحاكمين اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة وغير حساب اے کریم کرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما قبلہ صاحب کی جہار جانب سے حفاظت فرما انہیں آسدین کی حضرت شریروں کے شر منافقین کی منافقت ساحروں کے سحر اور قسم کی بری نظر سے محفوظ رہا سبحان سنس کی حفاظت فرما عیدگاہ کی حفاظت فرما عیدگاہ کی جسمانی اولاد کی حفاظت فرما عیدگاہ کی روحانی اولاد کی حفاظت فرما پاکستان کی حفاظت فرما عالم اسلام کی حفاظت فرما اپنی کل مخلوق کی حفاظت فرما سب کی خیر فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کا مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما
اے کریم ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی سچی پکی اور پختہ محبت عطا فرما، اس پہ استقامت عطا فرما، ایمان کی سلامتی، ایمان کی پختگی عطا فرما، ہم سب کو اوپر کھول ڈال، ہر خیر سے ہم سب کو نواز، ہر شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اے کریم ٹھیکیدار سلیم صاحب، مدینہ کی پوری کمیٹی ہے، پوری ٹیم جنہوں نے مل جل کر اس خوبصورت ترین محفل پاک کا انعقاد کیا، اے کریم کہ حبیب علیہ السلام کے صدقے ان سب جنہوں نے جو بھی صحیح کی اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی شانوں کے مطابق اجر عظیم عطا فرما، اس محفل پاک کے سجانے والوں کو مقدر کو سجا، آنے والوں کو ڈھیروں ڈھیر رحمتوں سے نواز، برکتوں سے نواز، دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کے اپنے فرض و کرم کی بارش نازل فرما، اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، فراخی رزق عطا فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے انہیں گھروں کا سکون بھی عطا فرما، دلوں کا اطمینان بھی عطا فرما۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو انسانیت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں اپنے آقا علیہ السلام کا ایسا غلام بنانا کہ ہمارے لیے سب سے مقدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی اطاعت ہو، جس کے ذریعے سے ہم تیری رضا حاصل کر سکیں۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنی رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے کریم پاکیزہ ترین زندگی عطا فرما، نیک گمان عطا فرما، اچھی نیت عطا فرما، اے کریم دلوں کو نفاق سے پاک فرما، اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہماری طرف نہ دیکھتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظ وانت رازق، انت هادينا وانت راشد، انت دليل وانت ولي، وارحم علينا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلينا بذنوبنا ولا تسلط علينا الظالمين بذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، انت الوهاب، انت الوهاب۔ اے کریم کراچی میں جہاں بھی جو بھی محفل ہو رہی ہے، یہ سارا دن جو میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں، اسی چل رہا ہوتا ہے، باہر دیکھتا ہوں کہ بچے موٹر سائیکلوں میں تپتی دھوپ میں، اے کریم ان کی ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو قبول فرما، یہ جو خالص حسن تیرے واسطے کی ہے، اس میں کوئی نہیں، نہ کسی پرچی کا کوئی مسئلہ ہے، نہ کسی زمین کا، نہ کسی مکان کا، یہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ ان کا کمان ہے۔ میں اپنے بہت شرمندہ حالات سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن ان کے دلوں میں یہ بات کوئی تو ڈالنے والا ہے، یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر میں دریا کے ہاتھ اٹھاؤں گا تو قبول فرمائے گا۔ ان کا گمان تو بالکل نہیں کرنا، ان کا خیال یہ ہے کہ میں میرا تعلق تیرے ساتھ ہے، میں تیرا گناہگار ترین بندہ، ان کی دیے تیرے آگے اپیل کرتا ہوں، اے کریم ان کو جیسے یہ اس دھوپ پہ چلتے ہیں، انہیں قیامت والے دن کی گرمی سے بچا دیں، جس طرح یہ پیاس کا خیال نہیں کرتے اس دن کی پیاس سے بچا لیں، جس طرح یہ سب گھر بار چھوڑ کے بھاگے ہوتے ہیں، انہیں اس دن کی ہر قسم کی پریشانی سے بچاتے ہوئے اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ان پہ کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ قبلہ صاحب جس طرح اس خوبصورتی کے ساتھ خطابات فرماتے ہیں، ان کی ساری باتیں میری روحانی اولاد کے دلوں میں اتار، ان کے صحیح بازو بن جائے، دین کے صفائی بن جائے، اور انتہائی عزتوں کے لائق مفتیان اکرام رونق افروز ہے۔ اے کریم ان کی عزتوں میں اضافہ فرما، تیرے دین کی خدمت کرنے خالص ہو کر ان کی عزتوں میں بے پناہ اضافہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یا رب یا کریم یا رسول